ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت عمران خان ایس سی او کی جو سمٹ اور میٹنگز ہیں اس کے لیے وہ تاجکستان کے دورے پر ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ معاملات بیک اینڈ پر اتنے زیادہ خراب ہیں کہ عمران خان کو دوشنبے سے فوری طور پر پیغام بھیجنا پڑا فارن آفس کو کہ آپ بیان جاری کر دیں امریکہ کے خلاف۔ فارن آفس کے سپوکس پرسن عاصم افتخار، جو کہ ایک اچھے اور منجر ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے آ کر امریکہ کو زبردست طریقے سے للکارا ہے اور کلیئر کیا ہے کہ کسی صورت طالبان کو تسلیم کرنے یا نہ تسلیم کرنے کے حوالے سے ہم انڈر پریشر نہیں ہیں، اور ہم امریکہ کا پریشر نہیں لیں گے۔ طالبان کو تسلیم کرنا ہے، نہیں کرنا، کب کرنا ہے، آج کرنا ہے، کل کرنا ہے، یہ ہم اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے انڈیپینڈنٹلی، اور کسی طرح امریکہ کا کوئی بھی پریشر نہیں لیں گے۔ یہ ہمارا آزاد فیصلہ ہوگا۔ یہ فارن آفس کا بیان جو سیکریٹری بلنکن نے جب اس کی ہیئرنگ، جو خاص طور پر ان کی کانگریس کے سامنے، ان کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے سامنے، جو بتا رہے تھے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کے ساتھ اب نئے طرز کے ہمارے تعلقات ہوں گے، پچھلے جتنی ہم نے دوستی تھی وہ تمام چیزیں ختم کی ہیں، لہٰذا اس پوری صورتحال کے اندر پاکستان کے ساتھ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر پاکستان نے ڈچ کیا ہے، یعنی پاکستان نے ہمارے خلاف جا کر کام کیا ہے، لہٰذا ہم اب پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لیں گے، اب اس طرح کے تعلقات نہیں رکھیں گے جو ہمارے مفادات کے خلاف تھے، اور اس سلسلے میں ہم پاکستان کو وارن کرتے ہیں کہ کسی صورت آپ نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا۔ اب پاکستان کی جانب سے آپ جانتے ہیں انٹرویو میں عمران خان نے غصے کا اظہار کیا اور بتایا کیا کچھ ہوا، لیکن اب باقاعدہ فارن آفس کی جانب سے جب بیان سامنے آیا ہے تو یہ ایک پالیسی ہے، اور دیکھیے اصل میں صورتحال یہ ہے، وہاں چائنا کے شی جن پنگ اور دوسرے تمام، عمران خان سے لے کر اہم ترین بیلاروس کے، ایران کے ابراہیم رئیسی، یہ تمام لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو صورتحال ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پاکستان نے جو بیان جاری کیا ہے چائنا وہ دیکھ رہا ہے، چائنا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان پالیسی کیا اختیار کرتا ہے، پاکستان کس حد تک جا سکتا ہے۔ دیکھیے آج ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ عمران خان نے سپر پاور کے منہ پر، یہ تھپڑ ہے بہت بڑا، دیکھیے ان کو عادت نہیں ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے، اور وہ بھی جو آئی ایم ایف کے قرض میں جکڑی ہوئی ہو، جس کی اکانومی کی دھجیاں اڑی ہوں، جس کا ڈالر 170 پر جا رہا ہو، کچھ عطا پتہ نہ ہو کہ ملک کا فیوچر کیا ہے، کہاں پر جا رہی ہے چیزیں، اس کا پرائم منسٹر اٹھ کر دو دفعہ آپ کو بے عزت کرتا پھرے، کبھی ایبسلیوٹلی نوٹ کہے، کبھی آپ کو کہتا پھرے کہ کسی صورت آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، تو امریکہ اس کو لائٹلی نہیں لے گا۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، جب یہ پاکستان نے امریکہ کو جواب دیا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، امریکہ کو پتا ہے کہ آپ کی فوج کی بھی یہ پالیسی ہے، ریاستی پالیسی ہے، حکومتی پالیسی ہے، اور اس میں چائنا کا بھی پوری طرح فیصلہ شامل ہے، کیونکہ چائنا نے کلیئرلی پاکستان کو اب بتا دیا تھا کہ آپ کا فیوچر کیا ہے، یعنی اب ہمارا فیوچر ان کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا، پاکستان نے آج چائنا کو بھی پیغام دے دیا، اور اس وقت جو چائنا کے ساتھ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے بیک ڈور چینل پر، وہ یہ ہے کہ اب امریکہ نے پاکستان کی خاص طور پر اکانومی کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرنی ہے، اس سے ہمارا ڈالر کا ریٹ جو پاکستان میں اس کو بڑھانا ہے، روپیز کی قدر گرانی ہے، تو اس سلسلے میں اب جو انٹروین کرنی ہے وہ ہے چائنا نے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پر بہت ساری چیزیں پردے میں رکھی جا رہی ہیں، ان کو آپ منظر عام پر نہیں لا سکتے، کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اس میں چائنا کی جانب سے پاکستان کو گرین سگنل دیا گیا ہے، امریکہ نے لگانی ہے پاکستان پر پابندیاں، اور پابندیاں اس نے بہت ڈیفرنٹ طریقوں سے لگانی ہے۔ دیکھیے اس وقت رشیا تسلیم کرنے کے لیے جا رہا ہے، رشیا کے جو فارن منسٹر ہے انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے اب کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرنی طالبان کے لیے۔ کچھ عرصہ پہلے معاملات خراب ہو گئے تھے، جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے خدشات کا اظہار کیا، چائنا نے ان کو آن بورڈ لیا، انہوں نے ایران کو بھی آن بورڈ لیا۔ اب چائنا اور پاکستان اس بات کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کے خلاف کس حد تک جانا ہے۔ چائنا ویٹ کر رہا تھا کہ پاکستان نے 20 سال بعد بھی
امریکہ سے مار کھانے کے بعد، بے عزت ہونے کے بعد، پاکستان میں ذلیل ہونے کے بعد کیا اب بھی وہی پالیسی جاری رکھنی ہے؟ تو یہ بیان بڑا ضروری تھا۔ اور دیکھیے پاکستان نے ایک پالیسی کلیئر کر دی ہے امریکہ کو۔ پاکستان کا یہ بیان ہے کہ اب امریکہ نے جو بھی پابندیاں لگانی ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ یا ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں یا ادھر۔ دیکھیے چائنا حکومت تسلیم کرنے جا رہا ہے طالبان کی۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چائنا کی مرضی کے بغیر امریکہ کی مرضی کو پریفر کریں۔ عمران خان کی جانب سے یعنی اس کی حکومت کی جانب سے جب یہ بات کی گئی ہے کہ ہم اب اپنی مرضی کریں گے، تو آپ نے کلیئر پیغام بھی دے دیا ہے کہ امریکہ اور ہماری راہیں جدا ہے، کہ آپ کی امریکہ سے ہونی ہے لڑائی۔ یہ چیز آپ اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ امریکہ نے اب پاکستان پر لگانی ہے پابندیاں، یہ چیز بالکل اٹل ہے، یہ چیز طے ہے، اور پابندیاں اور اس کے علاوہ انہوں نے فیٹف یوز کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف پاکستان کے سامنے شرط کیا رکھ رہا ہے کہ آپ ایک تو الیکٹریسٹی کے ریٹ بڑھائیں۔ دیکھیں عمران خان نے اس وقت ڈالر کو کم کرنے کے لیے چائنیز کمپنی سے بات کی ہے کہ اگر ہم آپ کا قرض، یعنی جو 12 کمپنیز ہیں جو خاص طور پر بجلی بناتی ہیں، کہ اگر ہم آپ کا قرض 3 سالوں میں ادا کریں گے تو مجھے ابھی بجلی مہنگی کرنی پڑے گی، اور اگر بجلی مہنگی کی لوگوں کا بل زیادہ آئے گا اور بہت پرابلم ہو جائے گی، آلریڈی مہنگائی آسمان پر ہے۔ تو عمران خان نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے دوسری بات ہی نہیں سنی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 3 سال کی بجائے 10 سال میں قرض ادا کر دیں، اب 2-3 سال تک آپ کو بجلی نہیں بڑھانی پڑے گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں چائنا نے آپ کا ساتھ دیا، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آپ بجلی کے ریٹ بڑھائیں۔ اب آئی ایم ایف نے بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں تو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ کرنسی کو فری فال کرے۔ آپ کا ڈالر 200 کا اگر ہو جاتا، خدا نہ اللہ کبھی بھی نہ کرے، تو آپ سوچ سکتے ہیں ملک میں مہنگائی کا جو طوفان آئے گا عمران خان اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ کامیاب پروگرام لانچ کر دے، کبھی یہ کر دے، جب تک مہنگائی کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے۔ اور امریکہ نے اب آپ سے بدلہ اس طرح لینا، دیکھیے حملہ کر کے بدلہ ناکام رہا، نقشے بنا لیے پاکستان کو توڑنے کے لیے، پاکستان کا وجود ہی نہیں ہے، وہ سب ناکام رہا۔ 2015 میں الگ کرنا تھا، وہ بھی ناکام رہا، کراچی الگ کرنا تھا، وزیرستان کرنا تھا، یہ وہ تمام چیزیں اس نے کرنی تھی جو وہ ناکام ہو چکا ہے، لیکن وہ چپ نہیں بیٹھے گا، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس نے اب شکنجہ ٹائٹ کرنا ہے پاکستان کا، اور اب چائنا کی جانب پاکستان دیکھ رہا ہے۔ چائنا کی جانب جب آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا۔ آج آپ نے چائنا کو پیغام دے دیا ہے، آج آپ نے رشیا کو بھی پیغام دے دیا۔ چائنا اس چیز کے انتظار میں تھا، وہ ویٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے آفیشلی بیان کیا آتا ہے۔ تو پہلا بیان تو عمران خان نے انٹرویو کے اندر کلیئرلی دے دیا، اور دوسرا اب آفیشلی جو بیان ہے وہ فورن آفس کی جانب سے ہے کہ امریکہ کے سامنے اب ہم جھکیں گے نہیں، اب ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ہم اپنی مرضی کا کریں گے۔ دیکھیے آپ کی اکانومی خراب ہے، لیکن ایک چیز آپ دل میں دماغ میں بٹھا لیں، آپ کا مستقبل انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا۔ آج آپ آزادی کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بہت بھاری قیمت ہوتی ہے۔ 73 سال کے بعد آپ اگر آزاد ہیں، کم از کم چائنا آپ کو یہ نہیں کرے گا کہ وہ فیصلے آپ سے کروا دے جو آپ کے ملک کے خلاف، آپ کے لوگوں کے خلاف ہو، کیونکہ چائنا کو پاکستان کا وجود برقرار رکھنا ہے۔ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ پاکستان کا وجود برقرار نہ رکھا جائے اور پاکستان کے لیے مسائل کریٹ کیے جائیں۔ تو الحمدللہ عمران خان کی جانب سے، ان کی حکومت کی جانب سے یہ تحفہ ہے بہت بڑا کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں چیز کے لیے، امریکہ کو للکارتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔